شہنشاہ قوالی اور موسیقی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کی خوبصورت آواز کا جادو آج بھی سننے والوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ نصرت فتح علی خان نے جہاں قوالی یا صوفی موسیقی کو مشرق میں منوایا، وہیں ان کے اس فن نے مغرب کے فنکاروں کو بھی متاثر کیا۔ 1960 کی دہائی میں فیصل آباد کے صوفی بزرگ سائیں محمد بخش عرف لسوڑی شاہ کے دربار پر ایک کم عمر نوجوان نعتیہ اور عارفانہ کلام سے سما باندھتا تھا۔ یہ بظاہر کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ پنجاب کا یہ لڑکا دنیائے موسیقی میں شہنشاہ قوالی بن جائے گا۔ 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہونے والے پٹیالہ گھرانے کے نصرت فتح علی خان اپنے وقت کے مشہور قوال استاد فتح علی خان کے بیٹے اور استاد مبارک علی خان کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد تو چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، مگر نصرت فتح علی خان اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے آبائی فن کو کمال کے اس درجے پر پہنچا دیا کہ موسیقی کا ذوق اور علم رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیول کا کوئی قوال و گلوکار پیدا نہیں ہوا۔ قوال گھرانے سے تعلق ہونے کے باعث انہوں نے موسیقی کی تعلیم گھر سے ہی حاصل کر لی تھی، لیکن انہوں نے کم عمری میں اپنے سروں کی پختگی اور لے کی اٹھان میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ انہیں سننے والے اس کے سحر میں کھو جاتے تھے۔ ایک وقت تھا جب نصرت فتح کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہاں سب کو یہ ضرور علم تھا کہ وہ اس دور کے معروف قوال استاد فتح علی خان کا بیٹا ہے۔ نصرت فتح نے بچپن سے ہی موسیقی کو اپنا جنون بنا لیا تھا، اور صرف 10 برس کی عمر میں ہی وہ طبلہ بجانے پر کمال مہارت حاصل کر چکے تھے۔ 1960 کی دہائی کے شروع میں اپنے والد استاد فتح علی خان کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے چچا استاد مبارک علی خان اور استاد سلامت علی خان سے قوالی کی باقاعدہ تربیت لینا شروع کی، اور 70 کی دہائی میں استاد مبارک علی خان کے انتقال کے بعد اپنے قوال گھرانے کی سربراہی کی۔ فیصل آباد کے مشہور جھنگ بازار کے ایک دربار سے بطور قوال اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والے اس ہیرے پر میاں رحمت نامی جوہری کی نظر پڑی، جو قیام پاکستان کے وقت ہی فیصل آباد میں ایک ریکارڈنگ اسٹوڈیو چلا رہے تھے۔ ان کے نصرت فتح کے والد استاد فتح علی خان کے ساتھ پہلے سے مراسم تھے۔ میاں رحمت 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے اوائل میں نصرت فتح کو اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو لے آئے، جہاں سے انہوں نے قوالیوں اور غزلوں کی ریکارڈنگ کا آغاز کیا، پھر ترقی اور شہرت کی منزلوں کو چھوتے گئے۔ اسی اسٹوڈیو میں خان صاحب کے چند ابتدائی قوالیوں میں سے ایک یاداں وچھڑے سجن دیاں اور دوسری علی مولا تھیں، جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں قوالیاں ریکارڈ کی گئیں۔ ابتدا میں استاد نصرت فتح علی خان نے قوالی سے قبل طبلہ بجانے کی تربیت حاصل کی تھی، اور وہ بہت مہارت کے ساتھ طبلہ بجاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب خان صاحب 10-11 برس کے تھے تو ایک قوالی کی محفل میں کوئی طبلہ نواز نہیں مل رہا تھا، جس پر ان کو طبلہ بجانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں انہوں نے ایسی پرفارمنس دی کہ گانے والا تھک گیا، لیکن خان صاحب نہیں تھکے، اور سننے والوں پر انہوں نے ایک سحر طاری کر دیا۔ استاد نصرت فتح علی خان کی اکلوتی اولاد ان کی بیٹی ندا نصرت ہیں، جو اب کینیڈا میں مقیم ہیں۔ ندا نصرت نے اپنے والد کی یادوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت 13-14 برس کی تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ میرا ان کے ساتھ زیادہ وقت تو نہیں گزرا، لیکن بچپن میں ہوش سنبھالنے کے بعد 6-7 برس کے عرصے کی یادیں ایسی ہیں جو میری زندگی کا حاصل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک لیجنڈری فنکار کی بیٹی کہلانے میں بہت فخر محسوس کرتی ہیں۔ ان کے جیسا فنکار اور والد شاید ہی کوئی ہوگا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ عالمی افق پر چمکنے والے فنکار کی بیٹی ہونے کا اعزاز ملا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے والد ایک عام انسان نہیں تھے۔ میں آج بھی 16 اگست کے دکھ میں جی رہی ہوں جب ان کا انتقال ہوا۔ میں آج تک اس سے باہر نہیں نکل پائی۔ استاد نصرت فتح کے ساتھ گزارے وقت کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ان کو اپنے کام سے عشق تھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ گھر پر کوئی طرز بنا رہے ہوتے یا ریاض کرتے تو میں ان کے کمرے کے پردے کے پیچھے سے انہیں چھپ چھپ کر سنتی اور دیکھتی۔ ندا نصرت بطور والد ان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے بچپن میں قلم اور کلر پینسلز کا بہت شوق تھا۔
تو وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے وہاں سے میرے لیے بہت سے مہنگے اور مختلف پین اور کلر پینسل لاتے، ڈھیروں کلرنگ بکس لاتے۔ ان کے سامان میں آدھا سامان میری چیزوں کا ہوتا۔ ندا ان کی ایک یاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ابا جان کام کی مصروفیت کے باعث فیملی کو زیادہ وقت نہ دے پاتے تھے اور اس کا انہیں بہت شدت سے احساس تھا۔ ایک دفعہ بیرون ملک سے شو کے بعد واپس گھر آئے تو آتے ہی مجھے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا اب آپ کتنے دنوں کے لیے میرے ساتھ رہیں گے؟ تو انہوں نے اس بات پر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ندا نصرت کے مطابق وہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھے۔ ندا نصرت کا کہنا تھا کہ جب ہم دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ ہوتے تو وہ بھول جاتے کہ ارد گرد کی دنیا میں کیا ہے۔ وہ تمام توجہ مجھے دیتے۔ شاید انہیں دنیا سے جلدی جانے کا علم تھا، وہ ہر کام جلدی کرنا چاہتے تھے۔ جب والدہ پوچھتی کہ آپ کو خدا نے اتنی شہرت دی ہے، آپ کو جلدی کیوں ہے؟ تو بابا کہتے، ابھی تم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ ندا نصرت کا کہنا ہے کہ جب بھی کبھی ان کے ساتھ بیرون ملک کسی شو پر جانے کا موقع ملتا تو وہ مجھے اسٹیج کے بالکل سامنے بٹھاتے اور شو کے دوران مجھے دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آتی۔ بریک کے دوران بھی مجھے اسٹیج پر بلا کر پوچھتے رہتے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ان کی کوئی البم ریلیز ہو کر آتی تو اس کی پہلی کاپی وہ مجھے دیتے، اگلے دن مارکیٹ میں ریلیز کرتے۔ میں ان کی تمام البمز کو اپنے سرہانے تلے رکھ کر سوتی تھی۔ اس سوال پر کہ کیا کبھی ان کے والد نصرت فتح علی خان نے انہیں گانے کے لیے کہا، تو ندا کا کہنا تھا کہ ہمارے گھرانے کی روایت ہے کہ خواتین نہیں گاتیں، لیکن کبھی جب وہ گھر پر ہوتے اور ریاض کے دوران مجھے بلا لیتے اور کہتے میرے ساتھ گاؤ تو میں ان کے ساتھ کچھ گنگنا لیتی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے پیشہ ورانہ طور پر کبھی نہیں گایا، لیکن آج بھی گھریلو تقاریب میں کچھ گنگنا لیتی ہوں۔ ندا نصرت کا کہنا تھا کہ بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ ہو جاتی اور اگر وہ پاس ہوتے تو ان کے پیچھے چھپ جاتی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو، کبھی کسی چیز سے گھبرانا نہیں اور ہمیشہ ہر چیز کا بہادری سے سامنا کرنا۔ ندا نصرت کہتی ہیں کہ مجھے اور میری والدہ کو یہ دکھ رہا اور ہمیشہ رہے گا کہ کاش ہم بھی لندن میں ان کے آخری دورے پر ان کے ساتھ چلے جاتے۔ یاد رہے کہ استاد نصرت فتح علی خان نے اردو، پنجابی اور فارسی زبان میں قوالیاں اور غزلیں گائیں جنہیں بے حد سراہا گیا۔ انہوں نے قوالیوں اور غزلوں سمیت ملی نغمے بھی گائے جن میں میرا پیغام پاکستان سب سے زیادہ مقبول ہے۔ نصرت فتح علی خان نے متعدد قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کیے۔ انہوں نے متعدد بھارتی فلموں کے گانوں میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ خاص کر بالی ووڈ کی مشہور فلم دھڑکن کا گانا دولہے کا صحرا سہانا لگتا ہے کو بے حد پذیرائی ملی۔ ان کی قوالیوں اور گیتوں کو پاکستان و بھارت کے گلوکاروں نے اپنے اپنے انداز میں گایا ہے۔ شہنشاہ قوالی نصرت فتح علی خان جگر اور گردے کی بیماری کے باعث 16 اگست 1997 کو صرف 48 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کے گائے گئے گیت ان کی سریلی آواز میں امر ہو گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔